سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، قرآن مجید کے 7ویں پارے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 32 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا ہے۔ باری تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ نے اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَاللَّهْوٌ، اور دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور بے شک آخرت کا گھر متقین کے لیے بہت اچھا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ یہ ہے آیت شریفہ کا ترجمہ۔ آیت شریفہ بھی سنی، ترجمہ بھی سنا، اس کی تفسیر میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور موضوع ہے دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے، توجہ دلا رہا ہے، کیونکہ ہر انسان کی پیدائش دنیا میں ہوتی ہے۔ اس زمین پر بندہ پیدا ہوتا ہے اور دنیا کی زندگی میں اپنی عمر گزارتا ہے۔ بڑا قابل غور یہ موضوع ہے، غور و فکر والا، سمجھنے والا، کہ بندہ اپنی عمر دنیا کی زندگی میں گزارتا ہے۔ اب عمر 70 دن کی بھی ہو سکتی ہے، 70 گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے، 70 سال کی بھی ہو سکتی ہے، اور ایک سانس کی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے کہ کوئی اپنے ساتھ کتنی عمر لکھوا کر لایا ہے یہ اسے نہیں پتا، بس وہ تو زندگی گزار رہا ہے اور رہنا اسی دنیا میں۔ مچھلی کو پانی میں رہنا ہوتا ہے، چاہے کتنی بھی اس کی عمر ہو، مگر اسے اپنی زندگی پانی میں گزارنی ہے۔ پانی سے باہر آ جائے تو مر جائے گی۔ جب تک زندگی ہے اس کی پانی میں تیرتی رہے گی، وہی اس کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ انسان کی زندگی، اس کی عمر دنیا میں گزرنی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سر توجہ دلائی کہ تم دیکھ لو کہ اپنی عمر کیسے گزارو گے۔ اس دنیا کو باری تعالیٰ نے دار الامتحان بنایا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کی تعلیم کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے، جہاں سارا سال پڑھ کر اس کو امتحان دینا ہوتا ہے۔ ایگزامینیشن سینٹر، طالب علم یا طالبہ ان کو وہاں جانا ہوتا ہے۔ سارا سال جو کچھ انہوں نے پڑھا، کچھ علم حاصل کیا، اس کا امتحان دینا ہوتا ہے۔ یادداشت، کیا پڑھا، کیا لکھا، کیا سمجھا، یہ بتانا ہوتا ہے۔ یہ مثال ہے، دنیا کی زندگی کے امتحان گاہ ہے کہ یہاں بندے کو جتنی عمر بھی مل جائے وہ اس کے لیے امتحان گاہ ہے۔
نتیجہ اس کا آخرت میں ہے. دار آزمائش ہے, دارالامتحان ہے. اچھا اور برا, کھوٹا اور کھرا, حق اور باطل, سچ اور جھوٹ, نیکی اور بدی, یہ سب اس دنیا میں چلے گی. اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے اپنی عمر کو کس طرح گزارا, بسر کیا. اب عقل مند کے لیے نشانی کیا ہے؟ جو اللہ کا مقصد ہے بتانے کا, کہ اگر وہ صرف دنیا کی زندگی چاہتا ہے, اسے آخرت سے کوئی واسطہ نہ ہو, آخرت کا کوئی دھیان نہ ہو. جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ طالب علم سال بھر پڑھتا ہے اور ایک دن امتحان دیتا ہے. اگر اسے یہ فکر نہ ہو کہ مجھے امتحان دینا ہے, تو کیا کرے گا؟ کھیل کود میں گزارے گا. کیوں؟ کہ اس کو تو یہ واسطہ ہی نہیں امتحان سے. وہ کہے گا مجھے کیا فکر بھائی, پڑھوں نہ پڑھوں, لکھوں نہ لکھوں, سمجھوں نہ سمجھوں, مجھے کیا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا اس آیت کریمہ سے جو مقصد ہے اپنے بندوں کے لیے سمجھانے کے لیے, وہ یہ ہے کہ تمہیں دنیا میں تو ہم نے بھیجا, اور دنیا میں تم کو زندگی گزارنی ہے, اور اسی دنیا میں نبیوں نے زندگی گزاری, رسولوں نے زندگی گزاری, صحابہ نے زندگی گزاری, اہل بیت نے زندگی گزاری, ولیوں نے زندگی گزاری, عالموں نے, صوفیوں نے زندگی گزاری. سب اسی دنیا میں زندگی گزارتے رہے اور گزارتے رہیں گے, کیونکہ ایک ہی دنیا ہے. یہاں سے لے کر کسی کنارے تک چلے جاؤ, سب دنیا ہے. اور دنیا میں تم کو زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے بھیج دیا, یہ دیکھنے کے لیے کہ تم صرف دنیا کے ہو کر رہتے ہو, دنیا کے ہو کر رہ جاتے ہو, یا دنیا میں رہ کر اللہ کے ہو جاتے ہو. فرق ہے بڑا. علماء فرماتے ہیں ایک ہے دنیا کی زندگی, ایک ہے دنیا میں زندگی. دنیا کی زندگی جو ہے وہ تو ایسی ہے کہ کچھ بھی کر لو, اور دنیا میں زندگی جو ہے وہ سنبھل کر ہے, احتیاط کے ساتھ, پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی جگہ. جیسے بندہ خاردار جھاڑیوں میں سے گزر رہا ہو, کانٹے دار جھاڑیوں میں سے, تو کپڑوں کو بچائے گا کہ کہیں الجھ نہ جائے, کانٹوں میں پھنس نہ جائے, بچائے گا نا اپنے آپ کو, سنبھل کے چلے گا جھاڑیوں میں سے, خاردار جھاڑیوں میں سے. تو دنیا اگر دیکھا جائے تو اگر اس میں سنبھل کر نہ چلیں تو دنیا جو ہے اس کے لیے عقل مندوں نے فرمایا دنیا کمینی زال ہے, مکروں سے مالا مال ہے, اس کی یہ ادنا چال ہے, خاوند کو مارے جا بجا. میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ یہ الفاظ پڑھے. کیا؟ دنیا کمینی زال ہے. زال کہتے ہیں بیوی کو سندھی زبان میں. دنیا کمینی زال ہے, مکروں سے مالا مال ہے. مکر, فریب, دھوکہ, فراڈ. دنیا کمینی زال ہے, مکروں سے مالا مال ہے, اس کی یہ ادنا چال ہے,
خاوند کو مارے جا بجا، کہ یہ قدم قدم پر خاوند کو مارنا چاہتی ہے، دبانا چاہتی ہے اپنے زور پر. اگر وہ احتیاط نہ کرے تو یہ دنیا اس طرح سے اس کو خوار کرنے والی ہے. چنانچہ آیت شریفہ کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَاللَّهْوٌ. لعب لہو یہ دو الفاظ قرآن میں آئے. لہو لعب، لعب واللہو، اس سے مراد کیا ہے؟ کھیل تماشا. اردو میں یوں سمجھیں آپ، ایسی چیز جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، نقصان ہو سکتا ہو، فائدہ نہ ہو، اندیشہ ہو نقصان کا اور فائدہ نہ ہو، یہ ہے لہو. بے مقصد، بیکار، تو یہ لہو لعب کہلاتی ہے. کچھ دیر کے لیے بندہ خوش ہو جائے گا، اپنے نفس کو خوش کر لے گا، روح کو خوش نہیں کر سکتا. روح کی غذا ذکر اللہ ہے، روح کی غذا اللہ کی محبت ہے. نفس کی غذا لہو لعب ہے، کھیل تماشا ہے، وہ نفس کی غذا ہے. جیسے جسم کی غذا کیا ہے؟ دنیا کا کھانا پینا، زردہ بریانی. پیٹ کی غذا ہے جسم کی، روح کی تھوڑی ہے. روح کو کوئی اس سے فائدہ نہیں پہنچتا تم زردہ کھاؤ یا بریانی کھاؤ، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. روح کا تعلق ہے اللہ کی یاد سے، اس سے روح تر و تازہ ہوگی، طاقتور ہوگی. الف اللہ چمبے دی بوٹی، مرشد من وچ لائی، نفی اس بات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی، اندر بوٹی مشک مچایا، جان پھلن تے آئی ہوں. میرا مرشد سلامت جیوے باہو، جسے بوٹی لائی ہوں. سلطان عارفین سلطان باہو رحمہ اللہ تعالی، بڑے ایک مشہور معروف شیخ کامل صوفی بزرگ گزرے، ان کا کلام ہے. وہ فرماتے ہیں چمبے دی بوٹی، اللہ کے نام کی، اللہ کے نام کا درخت میرے مرشد نے میرے دل میں لگایا. الف اللہ چمبے دی بوٹی، مرشد من وچ لائی ہوں. دل کے اندر میرے مرشد نے یاد الہی کا ایک پودا لگا دیا. نفی اس بات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہوں. لا الہ الا اللہ کا پانی، جس کو نفی اس بات کہتے ہیں. لا الہ نفی، الا اللہ اس بات. نفی اس بات دا پانی ملیا، یعنی اس پودے کو جب ذکر الہی کا پانی ملا تو ہر رگ میں ہر جگہ میں پہنچ گیا. اندر بوٹی مشک مچایا، جان پھلن تے آئی ہوں، کہ اندر اس پودے کی خوشبو پھیلی تو پورے جان میں پھول پھول ہو گئے. میرا مرشد سلامت جیوے باہو، جس اے بوٹی لائی ہوں. اے اللہ میرے مرشد سلامت رہیں جس نے یہ پودا لگایا.
ذکر الہی کا پودا، اللہ والے نے اللہ کا پودا لگایا. اب جو پودا لگایا اور جس کے دل میں لگایا وہ کہاں رہتا تھا؟ دنیا میں. سلطان باہو دنیا ہی میں زندگی گزار رہے تھے نا، آسمان پہ تو نہیں زندگی گزار رہے تھے. اسی زمین پر رہتے تھے جس میں ہم چل رہے پھر رہے ہیں. ابھی میں نے کیا کہا؟ نبی، ولی، صحابی، اہل بیت اسی زمین پر رہے، مگر انہوں نے دنیا کے کھیل تماشے کو منہ نہ لگایا. دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے قریب ہوتے گئے، اللہ کا قرب حاصل کیا، پوری زندگی اس میں گزاری. اب دنیا میں رہنا انسان کی مجبوری ہے نا. میں بھی دنیا میں رہتا ہوں، آپ بھی دنیا میں رہتے ہیں، تو آپ یہ تو کہہ نہیں سکتے بھائی دنیا کے علاوہ اور ہمارے لیے کون سی زمین ہے جہاں ہم اپنی زندگی گزاریں گے؟ کیا سمندر میں رہیں گے؟ آسمان میں رہیں گے؟ نہیں، زمین میں رہو. اللہ یہ نہیں فرما رہا ہے کہ تم زمین میں مت رہو. اللہ تو یہ فرما رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، سنبھل کے رہو، دامن بچا کے رہو. خاردار جھاڑیوں سے جیسے کوئی بچتا ہے، کانٹوں سے جیسے کوئی بچتا ہے، آگ سے جیسے کوئی اپنے آپ کو بچاتا ہے، ایسے بچ کے چلو. دنیا ہی میں رہتے ہوئے اللہ کے ہو کے رہو، اللہ کو مت بھولو. کیونکہ دنیا اصل میں کاروبار کا نام نہیں ہے. بعض لوگ غلط فہمی میں یہ سمجھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ حضور اگر ہم دنیا میں رہ کر نوکری نہ کریں، کاروبار نہ کریں، بیوی بچے نہ پالیں تو کیسے کام چلے گا؟ خالی اللہ اللہ کریں؟ نہیں، نوکری کرو، کاروبار کرو، بیوی بچے رکھو، مگر اللہ کو نہ چھوڑو، اللہ سے غافل نہ رہو. عبادات، بندگی، فرائض، واجبات، سنن، نوافل، ان کو پکڑ کے رکھو. جو ضروریات ہیں وہ تو ضروریات میں سے، رزق روزی ضروریات زندگی ہے، اس کے لیے یا نوکری ہوگی یا کاروبار ہوگا، جائز وہ بھی حلال، ناجائز یا حرام نہیں، وہ تو پھر نقصان میں ہو جائے گا. نہیں، جائز، حلال، طیب کرو. انبیاء کرام دنیا میں رہے، کھاتے پیتے بھی تھے، بال بچے بھی رکھے، بیویاں بھی رکھیں، اولادیں بھی رکھیں، مگر اللہ سے غافل نہ رہے. تو علماء نے یہ فرمایا، صوفیاء نے فرمایا، اولیاء اللہ نے فرمایا کہ دنیا اصل میں اللہ سے غافل ہونے کا نام ہے. وہ دنیا ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگو، اس سے بچو. کہ جس دنیا میں رہ کر، مثلا نوکری میں رہ کر کوئی اللہ کو بھول جائے، نوکری بیکار ہے. کاروبار میں پڑھ کر کوئی اللہ کو بھول جائے، کاروبار بھی بیکار ہے. بیوی بچے رکھ کر کوئی اللہ کو بھول جائے تو بیوی بھی بیکار اور بچے بھی بیکار. یہ مسئلہ یوں ہے. یہ سب کچھ رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی طرف بندہ لگا رہے تو بیڑا پار ہے. امتحان تو اسی میں، جنگل میں جا کر کوئی بیٹھ جائے، پہاڑ میں جا کر کوئی بیٹھ جائے، پہاڑ پر، تو یہ کوئی بڑی اعلیٰ تعریف والی بات نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں. تو امتحان کس چیز کا ہوگا پھر؟ امتحان تو یہ ہے کہ تم اس جگہ میں رہو. یعنی جیسے کہ امتحان تو یہ ہے کہ کوئی پانی میں رہ کر دامن کو بھیگنے نہ دے. امتحان تو یہ ہوا نا، مثال دے رہا ہوں، مثال ہے. بات تو یہ ہے، پہاڑ پہ جا کر بیٹھ جائے، جنگل میں چلا جائے، تو اللہ نے تو اس کا حکم نہیں دیا، نہ اللہ نے کسی کو مجبور کیا کہ دنیا سے بچنے کے لیے تم جنگل میں بیٹھ جاؤ، جا کر پہاڑ میں چلے جاؤ. نہیں، یہیں رہو. نبی بھی ادھر ہی رہے، ولی بھی ادھر ہی رہے،
صحابی بھی ادھر رہے, اہل بیت پاک بھی ادھر رہے, تم بھی یہاں رہو, مگر ان کی زندگی سے سبق سیکھو, اسوہ حسنہ ان کا دیکھو کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری. دیکھو حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی, نام سنا ہوگا آپ نے, بہت بڑے شیخ, بہت بڑے عالم, فاضل, صوفی, دنیا میں ان کا نام ہے. مثنوی رومی ان کی مشہور ہے. وہ فرماتے ہیں چیست دنیا از خدا غافل بدن, نئے قماشو نقراؤ فرزند و زن. فرما رہے دنیا کیا ہے, تجھے بتاؤں دنیا کیا ہے؟ فرما رہے دنیا از خدا غافل بدن, فرما رہے خدا سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے. بس یعنی مختصر ڈیفینیشن دنیا کی کیا ہوگی؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے, سوال کرے, بتاؤ دنیا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ دنیا تو کھیل تماشا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَّهْوٌ, دنیا کی زندگی کچھ نہیں, بس کھیل تماشا ہے. یہ اللہ فرما رہا ہے. تو بتاؤ دنیا کیا ہے؟ تو کہنا دنیا اللہ سے غافل ہونے کا نام ہے. اگر بندہ اللہ سے غافل نہیں ہے, دنیا کی ضروریات پوری کر رہا ہے, دنیا کے کام کاج میں لگا ہوا ہے, دنیا میں رہ کر اس کو جو جو کرنا ہے وہ تو کر رہا ہے وہ, مگر اللہ کو نہیں چھوڑا, تو پھر دنیا دار نہیں ہے وہ. مولانا روم نے بتایا چیز دنیا از خدا غافل بدن, دنیا کیا ہے؟ خدا سے غافل ہونا ہے. جو خدا سے غافل ہے وہ دنیا ہے, وہ دنیا دار ہے. نئے قماشو نقراؤ فرزند و زون, فرمایا نہ تو یہ ساز و سامان دنیا کا, اور نہ یہ چاندی دنیا کی, نہ بیوی نہ بچے, یہ دنیا نہیں ہے. ان کو رکھ کر بھی کوئی اللہ والا ہو سکتا ہے. اللہ والوں نے رکھا, صحابہ نے رکھا, اہل بیت نے رکھا, انبیاء نے رکھا, تو ان کو کون کہتا ہے کہ دنیا دار ہے؟ نہیں, اس لیے دنیا دار نہیں ہے کہ اللہ سے غافل نہ تھے, خدا سے غافل نہیں ہوئے. قدم قدم پر ان کو اللہ کی یاد رہی, قدم قدم پر ان کا دھیان اللہ کی طرف رہا. یہ بات ہے. رہتے دنیا میں تھے مگر سمائے ہوئے مولا میں تھے. بات تو یہ. میرے جد امجد شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے تقریر میں بیان میں یہ فرمایا کہ اگر بندہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی طرف لگا رہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کی دنیا چھینتا نہیں, فرق نہیں پڑتا کچھ, لگے رہو. ضروریات ہے دنیا کی, اسی دنیا میں رہنا ہے, اسی زمین میں رہنا ہے, یہیں چلنا ہے, یہیں پھرنا ہے, یہیں کھانا, یہیں پینا, یہیں سونا, یہیں جاگنا. کہاں بھاگ کے جائیں گے ہم؟ اس دنیا سے کوئی بھاگ کے کہیں جا سکتا ہے؟ نہیں. جب تک موت نہ آئے اسی دنیا میں رہنا ہے. ہاں یہ تو ہو سکتا ہے تم اس ملک سے کسی اور ملک چلے جاؤ, یہ الگ مسئلہ ہے, لیکن زمین تو اللہ ہی کی ہے نا. تم کسی بھی ملک میں پہنچ جاؤ مگر تمہاری رہائش کہاں ہوگی؟ زمین پر, آسمان پہ تو نہیں ہوگی. تم یہ تو نہیں کہہ سکتے بھئی ابھی زمین پر میرا گزارا نہیں, میں آسمان پہ جا کے رہوں گا. نہیں, وہ تو ایک ہی دفعہ ہوگا, موت آئے گی, آنکھ بند ہو جائے گی تو اللہ کے پاس پہنچ گئے. لیکن جب تک عمر اللہ نے دی ہوئی دنیا میں زندگی گزارنی. اصل امتحان پھر یہ ہوا کہ دنیا میں رہ کر جائز کاموں میں اپنے آپ کو انوالو کرتے ہوئے اللہ کی طرف لگے رہو, تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ یہ بندہ اتنی آزمائشوں کے اندر پڑ کر, اتنی آزمائشوں کے اندر رہ کر میری طرف لگا ہوا ہے, اس کی توجہ میری طرف ہے, رجوع الی اللہ ہے. یہ اللہ کو دیکھنا, اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. چنانچہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ اور فرمایا, مثال دیتے کہ کشتی جو ہوتی ہے نا, کشتی, بوٹ, فرمایا اگر اس کے اندر پانی آ جائے, آب در کشتی علا کے کشتی است, آب اندر زیر کشتی پشتی است.
کیسے کیسے طریقے سے اللہ والے ہم کو سمجھا رہے ہیں. کوئی سمجھنے والا بھی تو ہو بھائی. سمجھانے والے بھی اپنی جگہ موجود, مگر سمجھنے والے بھی تو ہوں. تو مولانا روم فرما رہے ہیں کہ پانی اگر کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو کشتی کو ڈبا دیتا ہے. بڑی صاف بات ہے. پانی اوپر چلتی ہے, کشتی اوپر چلتی ہے نا پانی کے. پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کو ڈبا دے گا. آپ در کشتی علا کے کشتی است, آب اندر زیر کشتی پشتی است. اور فرما رہے ہیں اگر پانی کشتی کے نیچے نیچے رہے تو کشتی کا مددگار ہے, کشتی کو چلاتا رہے گا. کشتی ڈوبے گی نہیں, مسافر بھی ڈوبیں گے نہیں, چلتی رہے گی کشتی. جہاں پانی اندر آ گیا تو یہ مثال کیوں بتائی مولانا روم نے؟ مثال اس طرح بتائی کہ دنیا میں رہ کر اگر دنیا کو اپنے اندر ڈال دو گے تو ڈوب جاؤ گے, اور اگر دنیا کے اوپر اوپر چلتے رہو گے پانی کی طرح, پانی اندر نہیں جائے گا تو سمجھو صحیح ہے, ٹھیک ہے. پھر تو یہ جو میں آیت شریفہ پڑھی میں نے سورۃ انعام کی, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا اللَّعِبُ وَاللَّهْوُ, فرمایا اللہ نے دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے خالی, بس 4 دن کی چاندنی پھر وہی اندھیری رات, ہو ہا کرو, اچھلو کودو, تالیاں بجاؤ, کچھ بھی کرو, لیکن اگر اللہ کی طرف نہیں ہو تو بس ایک دن یہ سب ختم ہو جائے گا, سب چوپٹ راج ہو جائے گا. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ, فرمایا اور بے شک آخرت کا گھر جو ہے وہ ڈرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے, متقیوں کے لیے اللہ فرماتا ہے نا, خوف رکھنے والوں کے لیے اللہ کا آخرت کا گھر اچھا ہوگا, وہاں ان کا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. افلا تعقلون, فرمایا کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ اللہ نے تمہیں عقل دی, دنیا کے لیے تمہارے پاس بہت عقل آ جاتی ہے, کاروبار کرنے کے لیے تمہارے پاس سوچ فکر سب آ جاتی ہے, 2 اور 2 4 کہاں سے ہوتے ہیں یہ سب تم کو پتہ ہے, فوراً گنتی کر کے لگا لیتے ہو حساب کتاب. تو اللہ کے لیے بھی تو عقل استعمال کرو, اللہ کے راستے کے لیے عقل سے چلو, دیکھو کہ کیا ہے. یہ تو آیت شریفہ کی بات ہو رہی ہے. احادیث شریفہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت کچھ فرمایا ہے بچنے کے لیے, کہ دنیا میں رہتے ہوئے بچ کے چلو. ایک حدیث شریفہ ہے, سنن ترمذی, سنن دارمی, سنن ابن ماجہ, مسند احمد, اس میں حدیث موجود ہے, واقعہ ہے. ایک صحابی فرما رہے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جماعت میں, سواروں کی جماعت میں جا رہا تھا. اچانک آپ ایک جگہ سے گزرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو دیکھا کہ بکری کا ایک بچہ مرا ہوا پڑا ہوا ہے. بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہوا. آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ تمہارا کیا خیال ہے, جب اس کے مالکوں نے اس کو پھینکا ہوگا تو یہ ان کے نزدیک بے قیمت ہوگا یا نہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, اسی وجہ سے تو پھینکا ہے اس کو. یعنی جب یہ مر گیا بکری کا بچہ تو کس کام کا, مردار ہو گیا, پھینک دیا انہوں نے, بے وقت, نو ویلیو, تبھی تو پھینکا ہے. آپ نے فرمایا قسم وحدہ لا شریک کی, اس پاک ذات کی جس کے قبض و قدرت میں میری جان ہے, کہ جتنا یہ بکری کا بچہ مردہ اپنے مالکوں کے نزدیک بے وقت ہے, اللہ کے نزدیک اس دنیا کی وقت اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. ایک بکری کا مردار بچہ ہے, اللہ کے پاس کچھ نہیں. ایک اور حدیث فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا کی وقت کوئی اللہ کے نزدیک ہوتی تو اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ پانی کافر کو نہ دیتا اس میں سے, مگر اللہ کے نزدیک اسی کوئی وقت نہیں. حالانکہ دنیا اللہ ہی نے پیدا کی ہے نا, اللہ ہی نے یہاں پر ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے نا دنیا میں, مگر امتحان کے لیے رکھا ہوا ہے, آزمائش کے لیے رکھا ہوا ہے. دیکھا جائے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, قرآن مجید میں فرمایا اللہ نے ہم نے موت کو پیدا کیا, ہم نے زندگی کو پیدا کیا, اس لیے پیدا کیا کہ ہم دیکھیں گے تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے, کوئی دیکھے کہ نہ دیکھے, اللہ دیکھ رہا ہے. چنانچہ کئی حدیث ہیں, ابھی وقت نہیں ہے. حضور نے فرمایا دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر یا راستہ پار کرنے والے, اور اپنے آپ کو اہل قبور میں سے شمار کرو. حضور فرما رہے ہیں
بتائیے آپ کہ جیسے کوئی قبر والے ہوتے ہیں نا، پڑے ہوئے ہیں قبروں کے اندر، منو مٹی کے اندر، اپنے آپ کو ایسا سمجھو اور مسافر کی طرح زندگی گزارو. مسافر کیسا ہوتا ہے؟ کسی جگہ جاتا ہے تو وہ عارضی طور پر ٹھہرتا ہے نا، وہاں ٹیمپریری. وہ سوچتا ہے، جانتا ہے، پوچھتا ہے کہ مجھے کچھ دن کے بعد یہاں سے واپس اپنے گھر جانا ہے، لوٹنا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ دلائی کہ تمہارا اصل گھر تو آخرت ہے، یہاں سے تمہیں لوٹنا ہے اس دنیا سے. تو لوٹنے کی فکر کرو کہ لوٹتے وقت تمہارے ہاتھ میں کیا ہوگا، ہے نا. میرے خاندان کے صوفی بزرگ عارف باللہ حضرت صوفی صاحب عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار لکھے کہ یہ زندگی کی حقیقت بھی تو نے سمجھا ہے کہ مثل خواب ہے کہ کھیل یا تماشا ہے. ابھی سنا نا آپ نے، اللہ فرما رہے وما الحیات الدنیا الا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی خالی کھیل تماشا ہے. وہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ تو نے سمجھا یہ دنیا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کہ یہ خواب ہے یا کھیل تماشا ہے، کیا چیز ہے. کہ سچ تو یہ ہے اسی زندگی پہ دنیا کی تو اپنے آپ کو مائل کیا ہے، بھولا ہے. کہ اگر تو نے اپنے آپ کو اسی دنیا کی زندگی پر مائل کر لیا کہ بھائی یہی کچھ ہے، بس 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 بھائی یہی ہے اوڑھنا بچھونا ہمارا، بس یہ زندگی، بس اسی میں کھانا پینا موج اڑاؤ. تو فرما رہے پھر یہ بھول ہے تیری. تو جانتا کہ اسی زندگی میں بے آرام مزے اڑا لوں، ملے گر حلال یا کہ حرام. کہ تو یہ سمجھتا ہے بھائی حلال ملے حرام ملے بس مزے اڑا لوں، ہے نا، کہیں سے ملے اڑا لوں، لے لوں، کھا لوں، پی لوں، بس کوئی فکر نہیں کہ کہاں سے آیا، کیسے آیا. جو موت آئی تو پھر یہ مزے ملیں گے کہاں، اسی ہی زیست میں سب ہیں نشاط کے سامان. میاں وہ جنت و دوزخ کو کس نے دیکھا ہے، کہ وہ تو حکمت عملی کا ایک دھوکہ ہے. یعنی تو یہ سمجھتا ہے کہ بھئی جنت و دوزخ کو کس نے دیکھا، بھی خالی نام سنا ہم نے. خلاصہ دھیان کا تیرے یہ ہے، یہی ہے نچوڑ کہ تیرے عقل و سمجھ کی یہیں تلک ہے دوڑ. تیری سمجھ ہے غلط اور قیل و قال غلط، تیری یہ فکر غلط اور تیرا خیال غلط. یعنی یہ جو تیری سوچ ہے کہ بس زندگی میں مجھ کو اللہ نے پیدا کر دیا، یہاں پر جیسا تیسا کروں، کماؤں، کھاؤں، پیوں، مزے اڑاؤں، بس اللہ تللے کروں، بس تو بیکار ہے. بہت ہی بیوقوف بندہ ہے پھر تو نے کچھ نہیں سمجھا، نبیوں سے کچھ نہیں سمجھا، ولیوں سے کچھ نہیں سمجھا، جو سمجھنے کی باتیں تھی تو نے کچھ سمجھا ہی نہیں، بس تو کیا فائدہ ہوگا. تو آج کے جمعہ میں جو موضوع میں نے اختیار کیا تھا کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا ہے، اس میں اصل سمجھنے کی بات یہ تھی کہ جو لوگ بیلنس رکھتے ہیں، زندگی کو بیلنسڈ اپنے گزارتے ہیں نا، وہ فائدے میں رہیں گے. اور جو ایک طرف کے ہو جائیں گے صرف، تو ان کا نقصان کیا ہوگا کہ حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں کو لے کر چلنا ہے نا، تو وہ کہیں نہ کہیں سے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالیں گے. اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ وصحبہ.